کیونکہ جب تمہاری بے چینی بڑھ جاتی ہے اور دل کو کہیں سے بھی سکون نہیں مل رہا ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا اختیار تمہارے لفظ پر نہیں رہا، اور یہ کہ پھر بھی تم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، تو تہجد کی نماز تمہیں اس بے چینی سے نجات دلا دے گی اور دل کو سکون پہنچائے گی۔ یہ تو وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے والے کبھی بھی کسی چیز سے غافل نہیں رہتے۔ بڑا حیران ہوتا ہے رب العزت جب تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، اور جب تم خود کو پردوں میں اور حجابوں میں ڈھک لیتی ہو اور وہ دین کی پراسرار باتیں کرتی ہو، تو اللہ کو لگتا ہے کہ یہ میری تہجد گزار بندی ہے۔ اور جب مرد جو چہرے پر داڑھی تو رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، تو اللہ ان کی محبت پر شک کرتا ہے، یہ کیا سچ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہے؟ یہ کیا سچ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ تو پھر اس کی آنکھیں تہجد میں کیسے نہیں کھلتیں؟ کیونکہ اللہ نے تہجد بنائی ہی ہے اس کے تہجد گزار بندوں کے لیے۔ پھر جو اس سے سچ میں محبت کرتا ہے وہ پھر کیسے نہیں اٹھ سکتا تہجد میں؟ یہ جو آخری تہائی ہے رات کی، یہ سب سے آسان ذریعہ ہے رب کے قریب جانے کا اور اس سے اپنی ہر جائز خواہشیں منوا لینے کا۔ یہ تو وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھنے والا کسی بھی نعمت سے غافل نہیں رہتا اور اس کا اجر آخرت تک ملتا ہے۔ کیونکہ رات کے آخری تہائی میں جب تم پوری نیند میں ہوتے ہو، لیکن تم نیند سے بے وفائی کر کے بنا کسی بلاوے کے خود اٹھ جاتے ہو، کیونکہ تمہیں کسی اذان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تمہاری تڑپ تمہیں اٹھا دیتی ہے، اور ایسی تڑپ جو نیند سے اٹھا لائے، آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہ دے، تو تڑپ کے ساتھ اپنے رب کے لیے اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہو، تو تمہارا وہ سجدہ تمہیں فرش سے عرش پر لے جاتا ہے، اور تم اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتے ہو، اور تمہاری دعائیں عرش پر گونجتی ہیں، تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، اور پھر تمہاری ادھوری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ ان دعاؤں کا کن فرما دیتا ہے۔